الذین استجابوا للہ والرسول، تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، اللہ اور کے رسول کے حکم پر فوراً رسپانس دیا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ خود ان کو زخم لگ چکے تھے، للذین احسنوا منہم، تو وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے، حسن عمل کا مظاہرہ کیا، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ غزوہ احد کی ایک شکست کا دل پہ بہت گہرا اثر تھا، پھر کئی مسلمان شہید ہو گئے اور صحابہ کرام بھی انتہائی نڈھال اور زخمی حالت میں تھے، لیکن اگلے دن صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دوبارہ حکم دیا کہ چلو کفار و مشرکین کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام نے اپنی نڈھال پن، اپنی کمزوری، اپنے زخموں، اپنے دل کے زخم اور جسمانی زخموں کی پرواہ کیے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور ساتھ کفار مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑے، یہاں تک کہ حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے۔ تو فرمایا واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو۔ تو یہ جب حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں قریش نے اپنے کچھ ایجنٹ بھیجے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہ تم واپس چلے جاؤ، ورنہ ہمارا بہت بڑا لشکر آئے گا اور تمہاری درگت بنائے گا۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام کو جب انہوں نے ڈرایا کہ فخشوہم، تم ان سے ڈرو، صحابہ کرام کو جب ان ایجنٹوں نے ڈرایا، فزادہم ایمانا، اللہ فرماتے ہیں تو ان صحابہ کرام کے ایمان میں اس بات نے اضافہ کر دیا، وقالو، انہوں نے فرمایا، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، یعنی ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے حکم پر نکلے ہیں، حسبنا اللہ، تو وہی ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اس طرح سے وہ صحابہ کرام بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کے انعام اور فضل لے کر واپس آئے۔ لم یمسسہم سوء، اور اس سفر میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو فالو کیا، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالی تو بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک وہ تو شیطان ہی ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کو کسی صورت نقصان نہیں دے سکتے، یرید اللہ، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ اللہ تعالی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، ولہم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لے لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذین کفروا، اور ہرگز مت سمجھیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، انما نملی لہم، بے شک ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھتے رہیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اے مومنو، اللہ تبارک و تعالی تو ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس حال پر تم اس وقت ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ گندے کو اچھے سے علیحدہ نہ کر دے۔ وما کان اللہ لیطلیکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں لیطلیکم علی الغیب، کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، براہ راست غیب پر مطلع کرے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے رسولوں میں سے انتخاب فرماتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، فآمنوا باللہ ورسلی، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، وإن تؤمنوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، وتتقوا، اور تقوی اختیار رکھا، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں، بما آتاهم اللہ،
اور وہ لوگ جو اس چیز کا بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں من فضل ہی اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہوا خیر لہم کہ یہ سب ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بھی یوم القیامہ، جس چیز کا وہ بخل کر رہے ہیں اس کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ ملتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہے اور وہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کے گلے میں زہریلا سانپ توق بن کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، جو ان کی باچیں چیر کر ان سے کہے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں جسے تم جمع کرتے رہے۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی میراث و ملکیت حقیقی اس کا وارث وہ اللہ ہی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو سب سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ، اس کے بعد یہودیوں کا اللہ تبارک و تعالی کی گستاخی کرنا مذاق میں، یا صرف اسلام کے رد میں، یا صرف زکوٰۃ کی مخالفت میں، اس طرح کی ان کی بے وقوفانہ اور بے ایمانہ باتیں سامنے آتی تھیں، جیسے اب آگے آ رہی ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا قول الذین، ان لوگوں کا قول، قالو جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تنگ دست ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم امیر ہیں۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے مسلمانوں سے کہ جناب ایمان والوں سے کہ تم زکوٰۃ دو، تو اس موقع پہ جو یہودی تھے وہ یہ اس قسم کے مذاق کرتے تھے کہ اللہ کا تنگ دست ہے، اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ تو فرمایا اللہ نے سن لیا ان کا یہ قول کہ ان اللہ فقیر، جو انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم امیر ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم سب لکھ دیں گے، وقتلہم الانبیاء، اور یہ بھی جو وہ نبیوں کو قتل، ان کا جو قتل کرنے کا معاملہ ہے، بغیر حق نہ حق، اور وہ جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں وہ بھی، اور جو انہوں نے کہا وہ بھی ہم لکھیں گے۔ یعنی یہ تو عادی مجرم ہے، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ریکارڈ میں ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب الحریق، دہتی آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ جو عذاب ہے یہ وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالی تو بندوں پر ہلکا سا ظلم بھی نہیں فرماتے۔ الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، اللہ نے تو ہم سے عہد لیا ہے، یعنی اللہ نے تو ہماری یہ ذمہ داری یہ دی ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے تاکلہ النار، جسے آگ کھاتی ہو۔ یہ تھا ان کے زمانے میں کہ کوئی اللہ کے ہاں قربانی پیش کی جاتی تھی، اور اس کو قربانی کو پھر وہیں رکھ دیا جاتا تھا کسی میدان میں یا کسی ٹیلے پر، اور اسے آ کر آگ اچک لیتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ نے یہ قربانی قبول کر لی۔ اگر نہیں کرتی تھی آگ اسے، تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی قبول نہیں کی، تو وہ قربانی کا گوشت کھاتے نہیں تھے۔ یہ پرانی امتوں میں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قربانی کا گوشت خود کھانے کی اجازت ہے، ان کے ہاں یہ قربانی کا گوشت کھانا حرام تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا یہ ایک نشانی تھی اللہ کے رسولوں کی کہ جو اس طرح کرے گا اس کو ہم اللہ کا رسول مانیں گے۔ فرما دیے قل، کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس رسول آئے، بالبینات، وہ کھلی نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ والی نشانی بھی لے کر جو تم نے کہا، فلما قتلتموہم، تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تمہیں تو بہانہ چاہیے، صرف بہانے بنا رہے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے، جاؤ بالبینات، وہ بھی کھلی نشانیاں لے کر آئے، والزبر، اور کئی تختیاں لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھ کر رہے گا، جس میں روح ہے وہ مرے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تم لوگوں کو تمہارے اجر پورے کے پورے دیے جائیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور قیامت کے دن جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سوائے دھوکے کے سامان کے۔